پوری تقدیر کی تفصیل باہر شریعت کتاب کے پہلے حصے میں موجود ہے، وہاں سے آپ ضرور مطالعہ کریں۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس پر بحث کرنا منع ہے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رکھے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو تقدیر کا انکار کریں گے وہ میری امت کے مجوسی ہوں گے۔ اچھا کام کر کے نسبت تقدیر کی طرف کی جائے، میں نے اچھا کام کیا اس لیے کہ تقدیر میں لکھا تھا۔ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا منع ہے، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور جب نقصان ہو جائے تو یہ تصور کرے کہ میرے گناہوں کی نحوست ہے۔ باقی ایمان یہی ہونا چاہیے کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے، جو لکھا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، اس پر ابحاث اور بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری عقلیں اس گہرائی کی بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کافروں کو جو عذاب کا وعدہ دیا ہے وہ عذاب آپ کی ظاہری حیات میں کافروں پر آ جائے، او نتوفینک، یا پہلے ہی ہم آپ کو اپنے پاس بلائیں، یعنی آپ کا وصال ہو جائے اور عذاب آنے سے پہلے ہی آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بہرحال آپ پر تو صرف پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب لینا ہمارے ذمے، یعنی حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ تو اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے اعراض کرنے سے، ان کے جھٹلانے سے، سرکشی کرنے سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ اولم یرو، کیا انہیں نہیں سوجھتا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، کیا وہ اس بات کو سمجھتے نہیں، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آ رہے ہیں اور زمین شرک کی وسعت دم بدم کم کر رہے ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کفار کے گرد و پیش کی زمینیں یک بعد دیگرے فتح ہوتی چلی جاتی ہیں، اور یہ صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتا ہے اور ان کے لشکر کو فتح مند کرتا ہے اور ان کے دین کو غلبہ دیتا ہے۔ یعنی اے محبوب، یہ جو کافر مذاق اڑا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، کیا وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ کفر کی زمین دن بدن گھٹتی جا رہی ہے؟ مکہ شریف فتح ہوا، حنین فتح ہوا، کئی علاقے فتح ہوتے جا رہے ہیں اور اسلامی سلطنت بڑھتی جا رہی ہے اور کافر بڑی تیزی سے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ آج دنیا میں یوں تو 55 سے زائد اسلامی ممالک ہیں اور یوں مسلمانوں کی آباد 150 کروڑ یا 250 کروڑ بتائی جاتی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دنیا کی آبادی بڑی کثرت سے اسلام میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے۔ یہود و نصارہ، یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ پریشان ہیں۔ کوئی تجزیہ کر کے کہہ رہا ہے کہ فلاں یورپ کا ملک 2050 میں مسلمانوں کی وہاں اکثریت ہو جائے گی، کیونکہ پچھلے سال اتنے مسلمان ہو گئے، اس سال اتنے مسلمان ہو گئے۔
حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو مسلمان انتہائی کمزور ہیں، پروپیگنڈا بھی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں بھی ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی اور ان کے دین کی مدد فرماتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں تغیر یا تبدیل کر سکے۔ جب وہ اسلام کو غلبہ دینا چاہے اور کفر کو پست کرنا اور ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو کس کی تاب و مجال کہ اس کے حکم میں دخل دے سکے؟ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اسے حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں، یعنی گزری ہوئی امتوں کے کفار اپنے نبیوں کے ساتھ فریب کر چکے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے، پھر بغیر اس کی مشیت کے کسی کی کیا چل سکتی ہے؟ اور جب حقیقت یہ ہے تو مخلوق کا کیا اندیشہ؟ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان کمائے۔ ہر ایک کا کسب، ہر ایک کی کمائی اللہ کو معلوم ہے، کون اچھے کام کر رہا ہے، کون برے کام کر رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک ہر ایک کی جزا مقرر ہے، سزا اور ثواب ہر ایک کا مقرر ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور عنقریب کافر جان لیں گے کسے ملتا ہے پچھلا گھر، یعنی کافر عنقریب جان لیں گے کہ راحت آرام آخرت صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے، اور وہاں کی ذلت و رسوائی اور خواری کفار کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لَسْتَ مُرْسَلًا، تم رسول نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں، جس رب نے میرے ہاتھوں میں معجزات باہرہ اور آیات قاہرہ ظاہر فرما کر میرے نبی مرسل ہونے کی شہادت دی، یعنی اللہ تعالی نے مجھے روشن معجزات عطا فرمائے، ایسی نشانیاں عطا فرمائیں جو ہر ایک پر غالب ہیں۔ تو ان دلائل سے اللہ تعالی نے میرے نبی مرسل ہونے کی گواہی دی۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جسے کتاب کا علم ہے، یعنی اللہ کی گواہی کافی ہے، اور جو توریت انجیل زبور کے جاننے والے علماء ہیں اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی گواہی کافی ہے۔ الحمدللہ سورہ رعد کا 6واں رکوع مکمل ہوا، سورہ رعد مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔